نیت یعنی جو بھی آپ نماز ادا کریں گے اس نماز کی آپ نیت بھی حاضر ہو. کوئی بھی عمل آپ کریں تو بغیر نیت کے تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے. نیت ہوگی تو آپ کی نیکی قبول کی جائے گی. اسی طرح نماز ہے تو نماز بھی نیت کے ساتھ شرط کی گئی ہے کہ جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہوں آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں یا میں سنت ادا کر رہا ہوں، یہ 4 پڑھ رہا ہوں یا 2 پڑھ رہا ہوں یا 3 پڑھ رہا ہوں. جو بھی آپ کی نیت ہوگی اس وقت آپ جب نیت کر لیں گے آپ کی نیت کی جو پہلی نماز کی شرط ہے وہ پائی جائے گی. اور نیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں آپ کہہ لیں، ضروری نہیں زبان سے کہی جائے، دل میں بھی آپ نے ارادہ کر لیا تب بھی آپ کی نیت ضرور ہو جائے گی. اور نیت کے معنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان سے فوراً پوچھ لیا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہو یا کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو وہ بالفور بنا سوچے سمجھے کہتے کہ میں اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت ہوتی ہے. لیکن حاضر جو بھی آپ عمل کر رہے ہوں وہ آپ کے دل میں حاضر ہو، اس کو نیت، یہ نیت کہلاتا ہے. اچھا، استقبال قبلہ مطلب یہ کہ آپ کا جو چہرہ ہے، جو آپ کا سینہ ہے وہ کعبے کے سامنے ہو، قبلے کی طرف ہو، تو یہ شرط ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبلے کی سمت بھول جاتے ہیں. تو آج تو ڈیجیٹل دور کا زمانہ ہے، آپ کے پاس کیمپس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس موبائل کے اندر بھی اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، آپ اس کے ذریعے بھی قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں. اگر اسے سفر پر ہیں جہاں آپ کو معلوم نہ چلے اور رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہوں، پتہ نہ لگے کہ آپ قبلہ کی کس سمت ہے، تو آپ اس طرح کی گیجٹ وغیرہ استعمال کر کے قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں. اور تب بھی اگر معلوم نہ ہو یا کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو تو اس وقت علماء نے تحریک کی صورت لکھی ہے. تحریک کیا ہے کہ آپ سوچ بچار کریں. آپ سوچیں کہ میں یہاں سے چلا تھا اور یوں آیا تھا اور قبلہ ایسے تھا، سورج یہاں سے نکلا تھا، سورج یہاں ڈوبا ہے، تو یوں آپ قبلے کی سمت کو معلوم کر سکتے ہیں سوچ کے ذریعے. اور اگر مختلف لوگ ہوں اور کسی کو بھی قبلہ سمت معلوم نہ ہو رہی ہو تو ہر انسان پر ضروری ہے، ہر فرد کے اوپر، کہ وہ اپنے طور پر خود سے تحری کرے، کسی کی دیکھا دیکھ نماز نہ کرے. لیکن اگر قبلے کی سمت نہیں مل رہی تو ایک شخص نے تحری کی، اس کی نماز درست ہے. اسی کے ساتھ دوسرا ہے تو وہ دوسرا شخص اسی کی دیکھا دیکھ نہ پڑھے، بلکہ اس پر بھی لازمی ہے کہ وہ بھی قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے خود سے الگ سے تحری کرے گا، خود سے الگ سے سوچ بچار کرے گا. تو نماز کی جو 5ویں شرط ہے وہ استقبال قبلہ ہے کہ نمازی جب نماز ادا کرے تو اس کا چہرہ بھی کعبے کے سامنے ہو اور اس کا سینہ بھی کعبے کے سامنے ہو. 45 ڈگری کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ ہو. اس سے ہٹ جائے تو پھر آپ کا قبلہ سمت نہ رہا اور نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور گھوم جائے نماز پڑھتے پڑھتے، تو اس صورت میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر اس نے اس طرح یہ عمل کیا ہے. اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رک گیا ہے تو نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال تو اتنا آپ کا چہرہ یا سینہ کعبے کے سامنے ہو کہ وہ اسی ڈگری میں رہے. اچھا، اس کے علاوہ 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز پڑھتے وقت جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ شرط میں بھی شمار ہوتی ہے اور یہ فرض میں بھی شمار ہوتی ہے. تکبیر کہتے وقت آپ کی آواز اتنی ہو کہ آپ کے کان جو ہے وہ خود آپ کی آواز سن سکے، ورنہ آپ کی نماز کی جو شروعات ہی نہ ہوگی. تو یہ نماز کی شرطوں کا بیان تھا، اس کو مزید یاد رکھیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.